بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرپرینورشپ کے کورس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع کے اوپر بات کریں گے اور ایک زبردست کہانی ہے عزم اور ہمت اور عزیمت کی اور جرأت اور بہادری کی، ایک ایسی بستی کی جو بستی انٹرپرینورشپ کے نام سے مشہور ہوئی اور پوری دنیا کے اندر اس بستی نے اپنا نام روشن کیا، اور اس بستی کا نام ہے چنیوٹ۔ تو ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے، جنہوں نے اس موضوع پر یہ شاندار کتاب لکھی، کامیاب لوگ۔ انہوں نے اس میں چنیوٹی انٹرپرینورز کا تفصیلی انٹرویو کیا، ان کی کارہائے نمایاں کو اینالائز کیا، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ خود چنیوٹ میں بھی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے تو اس کے وہ وٹنس بھی رہے، اور میں بھی ایک چھوٹی معمولی حیثیت کے ساتھ اس چھوٹے سے کنٹریبیوشن کے ساتھ اس پروجیکٹ میں ان کے ساتھ شامل رہا، اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میرا تعلق بھی ننہال سے چنیوٹ کے ساتھ ہے، اور میں کچھ عرصہ رہا بھی، وہاں کے اسکولز سے تعلیم بھی حاصل کی، تو اس لحاظ سے میری بھی جذباتی وابستگی اس موضوع کے ساتھ ہے۔ تو اس کہانی میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جناب یہ تاریخ میں کیسے اس نے اپنا مقام بنایا اور انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کیا، اور پورے چہار دانگ عالم میں ان کی شہرت پہنچی، اور ہم دیکھیں گے ان کی ایگزامپلس، اور جو چنیوٹ شہر ہے وہ کیسے ایک بزنس اسکول کی شکل اختیار کر گیا، اور ایک بزنس اسکول اور ایک انسٹیٹیوشن بن گیا جس نے درجنوں اور سینکڑوں لوگوں کو انٹرپرینورشپ کی تعلیم دی، اور یہ پاکستان کے ٹیکسٹائل، لیدر مینوفیکچرنگ اور مختلف شعبوں میں ان لوگوں نے اپنا کمال کا کنٹریبیوشن کیا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ کہانی کا آغاز 1989 سے ہوتا ہے اس شہر میں، جو کہ دریائے چناب کے بالکل کنارے پر آباد ہے، اور یہ دیکھیں دریائے چناب اور دریائے جہلم اور دریائے راوی، تو لاہور سے تقریباً موٹر وے سے جائیں تو 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فیصل آباد سے یہ انتہائی قریب ہے، 45-50 منٹس کے فاصلے پر۔ تو چنیوٹ جو ہے یہ اس مرکزی جگہ پر موجود ہے، اور اس دریا کے کنارے اس آباد ایک چھوٹے سے شہر نے جس کے ٹریسز جو ہیں بہت پرانے ہیں۔ مغلیہ دور سلطنت میں یہاں پر بادشاہی مسجد بنائی گئی، اور یہاں پر کچھ اہم لوگ بھی یہاں رہتے رہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس چھوٹی سی بستی جو مین سٹریم سے ہٹ کر تھی، جہاں پر 1890s میں ریلوے ٹریک بھی نہیں تھا، وہاں کے کچھ لوگوں میں وہ کیا خوبیاں پیدا ہوئیں، اور ہمیں کوئی ایسا پورا شہر یا قصبہ پورے پاکستان میں غالباً نظر نہیں آتا۔ سیالکوٹ کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور شہروں کا بھی ہوگا، لیکن چنیوٹ کا یہ ایگزامپل ایک لحاظ سے نمایاں ہے کہ خاندان، ایک برادری ایک خاندان نے رول پلے کیا ہے، اور وہ مین سٹریم سے ہٹ کر ہے، اور وہ بہت وہاں پر عصر حاضر کی کمیونیکیشن سسٹم اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم سے مین سٹریم سے ہٹ کر ہے۔ تو وہاں سے وہ کیا ایسی خوبیاں تھیں اگر کچھ لوگوں میں پیدا ہو جائیں تو وہ انٹرپرینوریل ایکو سسٹم کی بنیاد رکھتی ہیں، اور ایسا شاندار ایکو سسٹم بنا کہ وہ اپنے اثرات آج بھی دکھا رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو گہرائی سے دیکھیں گے۔ تو اگر آپ اس میپ کو تھوڑا سا میں نے اور زوم کر دیا تو چنیوٹ اور یہ فیصل آباد کا جو فاصلہ تقریباً 40-50 کلومیٹر کا بنتا ہے، تو اس زمانے میں تو یہاں ریلوے کی ایکسیس بھی نہیں تھی، اور جو قریب ترین ریلوے اسٹیشن تھا چک جمرہ، تو فیصل آباد، چک جمرہ اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ لاہور کی طرف ٹرینز جاتی تھیں، اور پھر وہاں سے آگے مین سٹریم جو نیٹ ورک تھا انڈیا کے اندر، دہلی اور پھر بامبے نکل جاتی تھیں، اور کلکتہ اور ساؤتھ انڈیا کی طرف چلے جاتی تھیں۔ تو اس طرح یہ ایک پورا نیٹ ورک کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ تو یہاں پہ جو یہ لوگ آتے تھے اس ریلوے ٹریک پہ یہاں سے، تو چک جمرہ واز دا کلوزسٹ آپشن، جہاں سے اگر چنیوٹ کے لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا تھا تو وہ پھر یہاں سے کارٹس کے ذریعے، ہارس کارٹس اور یہ جو بیل گاڑیاں کے ذریعے یہ اپنے چنیوٹ پہنچتے تھے۔ تو اس میں یہاں جو ان کی کتاب میں جو انٹرسٹنگ فائنڈنگز لکھی ہوئی ہیں، آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اس کتاب کو ڈیٹیل سے پڑھا جائے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہاں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہاں سے آنے والے مسافروں سے بامبے اور کلکتہ اور چنائی اور مدراس کی کہانیاں سنی، اور ان نوجوانوں نے جو اس میں سے کچھ بال برداری کا کام بھی کرتے تھے، ٹرانسپورٹیشن کا،
اس چنوٹی خاندان سے تعلق رکھنے والے ان محنت کرنے والوں نے جب یہ اسٹوری انسپائریشنل اسٹوری سنی کہ وہ شہر کتنے بڑے ہیں اور وہاں کتنی بڑی اپرچونیٹیز ہیں اور وہاں پر کاروبار اور کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے نیٹ ورکس ہیں، تو اس چیز نے ان کو بھی بے چین کر دیا کہ وہ بھی ان کو جا کر دیکھیں۔ تو اس طرح یہ خاندان، یہ کچھ لوگ جو ہیں اس سے انسپائر ہو کر اور کچھ سیونگس لے کر یہ ان بڑے شہروں میں پہنچے ہیں، اور ان بڑے شہروں میں جا کر ان حضرات نے کیونکہ ان کے پاس کوئی خاص اسکل تو تھی نہیں، تو انہوں نے وہاں پر محنت اور مزدوری کی اپرچونیٹیز تلاش کی اور اس طرح مختلف منڈیوں میں اور مارکیٹس میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے۔ خدا کی شان یہ ہوئی کہ وہاں پر جب بقرعید کا زمانہ بھی تھا اور ویسے بھی جب جانور ذبح ہوتے تھے تو ہندو کلچر کے اندر چونکہ گائے کی ایک تقدس ہے، اور اس طرح باقی جانوروں کی کھالوں کو بھی یہ لوگ ان کو ٹریڈ کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، بیچنا، ان کو ٹریٹ کرنا، اس کو معیوب چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں کو یہ ایک اپرچونٹی نظر آ گئی، اور اس اپرچونٹی کی بنیاد پر انہوں نے کچھ نوجوانوں نے کھالوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اسٹور کیا۔ اور خدا کی شان یہ دیکھیے کہ اسی زمانے میں غالباً کلکتہ میں وہاں پر انگریزوں نے ایک ٹینری انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں چند دنوں کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کس طرح ان کھالوں کو پرزرو کیا جاتا ہے، کیمیکلز لگائے جاتے ہیں اور اسٹور کیا جاتا ہے اور پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ان حضرات نے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت معمولی پڑھے لکھے ہوں گے، ان لوگوں نے وہاں سے وہ ٹریننگ لی اور اس کام میں لگ گئے۔ کھالوں کو اکٹھا کرنا، ان کو پروسیس کرنا، کیمیکل لگانا، ان کی انگلیاں گل جاتی تھیں، زخمی ہو جاتی تھیں، لیکن یہ اس کام میں مستقل لگے رہتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں نے اپنی جگہ بنائی اور پھر کام پھیلتا چلا گیا، اور لوگ بھی آتے چلے گئے، اور اس سفر میں اور لوگ آتے چلے گئے۔ تو یہ جو چنیوٹ تھا، یہاں سے جب لوگ فار ایگزامپل یہ لوگ کلکتہ پہنچے ہیں یا دہلی پہنچے ہیں، تو انہوں نے یہ چنیوٹی کمیونٹی کی ایک زبردست خوبی یہ ہے کہ دے لیو ٹوگیدر، یہ اکٹھا رہتے ہیں، اور یہ بھائی بندی کی اور برادری اور فیملی کی یونیزون اور برکت کی ایک عظیم اور انٹرسٹنگ ایگزامپلز انہوں نے قائم کی۔ تو دے لیو ٹوگیدر، تو اس کے لیے جب زیادہ لوگ ہو گئے تو انہوں نے گھر کرائے پر لے لیا، اس کا نام کوٹھی۔ یہ کوٹھی کا جو کانسیپٹ ہے یہاں سے اوریجنیٹ ہوا، اور 3-4 کمروں کا اور اس طرح کچھ جگہیں انہوں نے کرائے پر لے لی جہاں پر یہ لوگ اکٹھے رہنے شروع ہو گئے اور دن میں کام کرتے۔ انہیں میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگ جاتی کہ آپ کھانا پکائیں گے، تو اس طرح انہوں نے پھر پروفیشنل جو اپنے کک تھے وہ چنیوٹ سے ہی منگوا لیے۔ تو اس لیے چنیوٹ کا کنہ اور پکوان اسی زمانے سے یہ مشہور ہوتے چلے گئے، اور پھر اپنا ہیئر کٹر کا انتظام کر لیا، اور شام کو یہ لوگ وہاں پر ایک دوسرے سے بیٹھتے ڈسکس کرتے اپنی ایکسپیرینسز۔ تو اس طرح یہ 1890 سے جو سلسلہ شروع ہوا، اس سے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے اپنے جوانوں کو، بچوں کو بلانا شروع کر دیا، اور وہ چنیوٹ جو ہے سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد یہ لوگ جاتے، ری یونین ہوتا۔ تو اس ہجرت واز دا کی تھنگ، آئی تھنک ہجرت بہت امپورٹنٹ تھی ان کی زندگی میں، سیکھنا بہت امپورٹنٹ تھا ان کی زندگی میں، اور اکٹھے رہنا، ایک دوسرے کا معاون بننا بہت امپورٹنٹ تھا، اور کسی کام کو بڑا نہیں سمجھنا، ہر کام کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے اس میں اپرچونیٹیز تلاش کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جناب کوئٹہ، کراچی اور پاکستان تو کور کیا ہی کیا ہے، نیپال کٹمنڈو، یعنی بادشاہ جو نیپال کا تھا اس سے تعلقات ان کے قائم ہو چکے تھے، اور اس کے بعد یہ ڈھاکہ، بنگلہ دیش، چٹاگانگ کی مارکیٹس، کلکتہ، مدراس اور بامبے تک ان حضرات کی پہنچ تھی، یہ وہاں پر کنٹریبیوٹ بھی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں ہاسپٹلس بھی بنائے، وہاں پر چیریٹی کے انسٹیٹیوشنس بھی کھولے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس بھی ان لوگوں نے کھولے۔ تو امیزنگ مارولس اسٹوری، یہ کامیابی کی ایک عظیم الشان داستان ہے، جو صرف پیسہ نہیں ہے، اس کے ہمہ جہتی پہلو ہیں، سوشل اور سماجی خدمت اور ایک اچھا انسان اس کے اندر سے نکلنا۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پہلی 2-3 جنریشنز میں اس کا کافی اہتمام تھا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی گلوری تک پہنچنے میں تو یہ بڑے بڑے گروپس جو پاکستان میں نظر آتے ہیں، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کا تعلق چنیوٹ سے ہے، یعنی یہ کمال گروپ، دین، سفائر، نگینہ، شکرگنج، مے فیئرز، منو، نشاد، ٹاٹا انڈسٹریز، شفیع ٹینریز، تو یہ ایک اولمپیا، تو دیز فاطمہ گروپ، یہ ٹیکسٹائل کے، یہ فرٹیلائزر کے حوالے سے، تو یہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، تو ہم اس کو ڈیٹیل سے یہ دیکھیں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے ہم آپ سے ریکمینڈ کریں گے کہ 700 سال پرانا شہر ہے، تو اس میں آئی ول ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، اور 30 بلینئرز کی کہانیاں اس کتاب میں
احمد ثاقب صاحب نے لکھی ہیں، تو وہ بھی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. ان کی میجر خوبیاں کیا تھیں ان کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم انٹرپرینورل پرسپیکٹو سے اور ایفیکچویشن ماڈل سے اس پریزنٹیشن کو دیکھیں گے. تو لوکنگ فارورڈ فار این انٹرسٹنگ تھنگ انشاءاللہ. تو جناب یہ ان کے نمایاں حضرات ہیں. ونس اگین ایس ایم منیر صاحب کراچی چیمبر کے متعدد دفعہ یہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. ان کی فیملی اور یہ اس میں بی بٹ کوئک یہ لسٹ ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کی معاشی تعمیر و ترقی میں اور خدمت میں بھی کافی اہم رول پلے کیا. تو چند کہانیاں ہم سناتے ہیں، اس کے بعد ہم تو یہ اسماعیل صاحب ایک کارخانے میں نوکری نہ ملنے پر اشک بار ہوتے ہیں، اور پھر وہی کارخانہ ان کے کاروباری امپائر کا حصہ بنتا ہے. وہاں سے کالونی گروپ، تو یہ فیصل آباد بیسڈ ہیں، اور فیصل آباد میں تو محنت، ایکسلنس، کمٹمنٹ، وہاں جاب نہیں ملتی لیکن چھوٹے اسکیل پر ونس اگین ٹیکس آف. نشاط گروپ جی مشہور ہے، اور یہ پاکستان کے امیر ترین آدمی بن جاتے ہیں 1955 میں اسٹارٹ کرتے ہوئے. سفائر گروپ یہ ٹیکسٹائل میں نمایاں کنٹریبیوشن کیا، آئی بی اے میں سوشل سروس کے نمایاں ان کے کنٹریبیوشنز ہیں، اور یہ ہماری لائبریری اور بے شمار اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اپنے استاد کے قدموں میں سر جھکاتے ہیں. اور یہ جناب سفائر گروپ تو بادب با نصیب، ہاں جی مے فیئر، ہاں جی ایک سیٹھ کی دکان پہ معمولی نوکری کرتا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ خوبی ان کی سیکھنا بھی ہے، ان کی لرننگ اور یہ سیکھنا اور مہارت حاصل کرنا، اور وہاں سے اپنے سبق سیکھ کے آگے نکلنا. دوست محمد کہ جناب یہ ابھی منو گروپ جو مشہور ہے، اور یہ اس گریٹ کنٹریبیوشن. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند ان کا جو ایسنس خلاصہ یہ ہے کہ ان کا اس کمیونٹی کی بہت سارے لوگوں کا جو یقین اور فیتھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے. اور تو یہ ان کی کامیابی کا آئی تھنک سبق اول معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے انٹرویوز کی روشنی میں. اور ہجرت، ولنگنس ٹو موو اینڈ لیو ہوم. تو یہ لوگ ہجرت ان کی رگو پے میں، ان کی جڑوں میں، تو کیپ آن موونگ. اور محنت سے مراد یہ ہے کہ کام کو لگن سے کرنا، اپنا سمجھنا، کنٹریبیوٹ کرنا، اور دیانت ہے. تو دیانت کی بے شمار کہانیاں بھی آگے آئیں گی کہ سچائی سے نہ جھوٹ سے بچنا، ٹیکسز کو پورا ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، نقصان برداشت کر لیا. ہاں جی وہ پورا کا پورا جہاز انہوں نے جناب غائب ہو گیا، وہ انشورنس ان کا جہاز ڈیمیج، اس میں سامان ڈیمیج ہو گیا، تو انشورنس والوں سے وہ جھوٹ بول کر کلیم کر سکتے تھے لیکن نہیں. کفایت شعری کی انتہائی اعلیٰ مثالیں قائم کی، جہاز پہ جا سکتے ہیں، ٹرین پہ چلے جائیں گے. اور پھر فیاضی کی داستانیں بھی علیحدہ رقم کی. تو جناب یہ محنت کا یہ حال تھا کہ نمک لگاتے تھے، انگلیاں گل جاتی تھیں. ٹرکوں کی چھتوں پر بھی شفیع صاحب کہتے ہیں ہم لوگ سوئے ہیں. سامان مزدوری کی، اینٹیں اٹھائیں، ٹیکسی چلائی، 16 گھنٹے روزانہ کام کیا. جہانگیر الائی صاحب، میاں منشا، ایس ایم منیر کہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرنی پڑی کہ بچوں کے نام بھی یاد نہ رہے. Look at this. And we don't promote that, لیکن it indicates that life is not that easy. It's not a bed of roses. تو یہ entrepreneurial mindset کے اندر you need to know that it is really جنون، دیوانگی اور عشق کی نہیں. دیانت جہاز کی میں ایگزامپل دے رہا تھا، وہ سامان انشورنس کو جھوٹ بول کے وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو ایسے یہ بے شمار ایگزامپلس ہیں. پیسے واپس کر دیے، سامان ٹھیک نہ ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان دے کر فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. گاہک کا فائدہ کرو، تو کسٹمر کو فائدہ دینا ہے آپ نے. یو ہیو ٹو ایڈ ویلیو ٹو دا کسٹمر، تو واپس آئے گا. اور کم منافع کا اصول. تو یہ ان کی کہانی ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ جناب 2 آدمی تھے. ایک آدمی کو کہا گیا کہ جناب یہ کنستر کہتے ہیں یہ گھی کے، کہ جناب یہ 5 گھی کے ڈبے ہیں، یہ آپ بیچ کے رہو، گھی کا ڈبہ بیچ کے رہو. تو وہ جو ان کو ایک قیمت دے دی جاتی ہے، تو ان کو یہ کہانی چل رہی ہے. تو یہ صاحب جو ہے وہ ایک نان چنوٹی ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں کچھ گھنٹے کے بعد. تو کہتے ہیں کہ جناب میں نے فار ایگزامپل 5 روپے کلو بیچ رہا تھا، میں نے خریدا تھا آپ سے 5 کلو، تو میں نے تو اس کو 8 روپے بیچا ہے، تو میرا تو کوئی بکا ہی نہیں ہے، تو میں تو خالی ہاتھ واپس آ گیا. تو جب چنوٹی صاحب واپس آئے ہیں تو وہ خالی کنستر کے ساتھ واپس پہنچے، وہ سارا سامان بیچ چکے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے 5 کلو گرام آپ سے خریدا تھا روپیز پر کلو گرام، اور میں نے اسی قیمت میں بیچ دیا.
تو ان کے آپ کو منافع کیا ہوا، تو آپ بتائیے جناب کیا پروفٹ ہوا؟ تو ہم جب آئی بی اے کے بچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر کسٹمرز ملے، اس کے علاوہ بھی ایک فائدہ ہوا، وہ خالی کنسترز لے کر آئے، اور وہ جو خالی کنسترز ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، اس سے بھی چند پیسے مل جائیں گے، 2 دن کا کھانا نکل آئے گا. تو ہی واز ایبل ٹو میک کسٹمرز. اب یہ کسٹمرز اس کے گھر آئیں گے اور اس سے یہ چیز خریدیں گے. تو یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہم نے یہ دیکھیں، کفایت شعری جناب گاڑیوں میں، بنگلوں میں بچوں کو ڈراپ کر دیتے تھے پہلے کہ جناب پیدل چل کے جاؤ، سادہ گاڑیاں، سادہ گھر کرائے پر رہتے تھے، چوڑیوں اور زیور بھی استعمال کر لیتے تھے، سود سے مکمل پرہیز تھا. اور یہ کہتے تھے کہ جناب ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی ان لوگوں نے، اور انوویشن اور کریٹیوٹی میں استعمال کیا. اور فیاضی میں وہ یہ کہتے تھے جو دو گے وہ لوٹ کر آئے گا، یہ ایکو ہوتا ہے. اور ہسپتال بنائے اور ٹرسٹ بنائے اور اسکولز اور کالجز بنائے، اور یونیورسٹیز میں بھی رول پلے کیا ہے. یہ فاسٹ یونیورسٹی لاہور کا جو کافی کنٹریبیوشن ہے اس میں، فاسٹ یونیورسٹی چنیوٹ اور فیصل آباد کی جو سنگم پر ہے، اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو یہ مویشیوں کو خریدا ہے، یعنی ہم جب انٹرپرینور مائنڈ سیٹ میں کہتے ہیں کہ جانوروں کو سیل کرو، خریدو، بیچو، مرغیاں پالو، بکریاں پالو، تو یہیں سے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ لوگ. تو مویشیوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ نام پیدا کرتے ہیں اور ٹینریز کے مالک بن جاتے ہیں. تو یہ جناب یہ ہمارے کرسچن گروپ از اے ویری فیمس گروپ لاہور، فیصل آباد، اور یہ جناب بے سر و سامانی سے نکل کر یہ ایک نیپال کے شاہی خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات بن جاتے ہیں. جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں، امپلائمنٹ دیتے ہیں، پروڈکٹ اچھا بناتے ہیں. اور ہمارے دین گروپ کراچی سے یہ بھی جناب ایس ایم منیر پاک بھارت چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. تو اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن. اور یہ تو حجاز ہسپتال کے جو فاؤنڈر ہیں محبوب الہی، ایک معمولی تاجر کا بیٹا، فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے سود نہیں لینا اور زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے. اور پھر اس پر رزق یوں ٹوٹ کر برستا ہے کہ وہ نصف ارب سے زیادہ رقم لاہور کے حجاز ہسپتال کو دے دیتا ہے. تو یہ جناب کنٹریبیوشن دیکھیں کہ یہ فیتھ بیسڈ انٹرپرینورشپ اور یقین بیسڈ انٹرپرینورشپ کی اعلیٰ مثال ہے. راجے والے کا قیصر شیخ کئی بار شکست سے دوچار ہو کر نیشنل اسمبلی میں ممبر بن جاتے ہیں. اور پھر یہ اسلامیہ ہائی اسکول چنوٹ کی پکچر ہے، مجھے بھی یہاں پر کچھ عرصہ پڑھنے کا موقع ملا. اور یہ پھر یہاں سے 5 لوگ کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. لک ایٹ دس، ایک چھوٹا سا قبصہ جو تقریباً 700-800 ہزار کلومیٹر دور ہے، اور وہ شہر جہاں پر فیسلٹیز بھی بہت کم ہیں، وہاں سے 5 لوگ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر بنتے ہیں. واٹ اے مارولس اسٹوری. یہ ریئل اسٹیٹ میں جوڑیا بازار میں 500 روپے کی تنخواہ سے شروع کرنے والا استاد اعجاز، ہاں جی، تو وہ بھی جوڑیا بازار گئے ہیں نا. تو خرید و فروخت، انوویشن، لرننگ، ہاں جی، ایک سکوت ڈھاکہ سے خالی ہاتھ آنے والے، خالی ہاتھ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر بن جاتا ہے. تو اونٹوں پر بیٹھ کر کلکتہ پہنچنے والے غریب تاجر کا پوتا، ہاں جی. تو یہ دیز آر امیزنگ اسٹوریز، تفصیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور حاجی منور الدین کا بیٹا ڈھاکہ کا سب سے امیر آدمی بن جاتا ہے، نقصان اٹھا کر واپس پاکستان پہنچتا ہے، پھر سے اٹھتا ہے. الہی گروپ کی کہانی. اور یہ فیصل آباد کی لائل پور اس کا پرانا نام تھا، غلہ منڈی سے جو کام شروع ہوتا ہے وہ پاکستان میں فرٹیلائزر کے سب سے بڑے گروپ یعنی فاطمہ گروپ تک پہنچ جاتا ہے. مارولس اسٹوریز آف ٹریڈنگ. یہ ان کی چیریٹی بیسڈ، ان کے ہاسپٹلس ہیں. تو اف یو لک ایٹ دا کوئک ماڈل، چنوٹی ماڈل میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ونس اگین ہجرت، یقین اور ہجرت اور دیانت اور فیاضی اور کفایت شعری اور محنت. تو یہ جو ہیں یہ اصول تو دائمی اصول ہیں، یہ آفاقی اصول ہیں، یہ نبوی اصول ہیں، یہ ایمانی اصول ہیں، ابراہیمی اصول ہیں. تو جناب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اعتماد. اقبال کہتے ہیں نا، اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اعتماد تو کام سے آئے گا، محنت سے آئے گا. تو اس میں ساری تفاصیل جدت لے کر آنا اور کم پیسوں سے کام کرنا، ہاں جی، تجربے کو حاصل کرنا، ہاں جی، ان خوبیاں لکھی ہوئی ہیں. اس انڈسٹری کا کیڑا بن جانا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے اندر گھس جانا اور کم مارجن پر آپریٹ کرنا، تھن ریزر مارجنس پہ چلے جانا. تعاون، سادہ طرز زندگی، اپنی کاسٹ کم کرو، افورڈیبل، یعنی اپنا یو ہیو ویری لیس ٹو لوز.
اور ہجرت کے لیے تیار ہو، اور فیملی خاندان کو جڑ کر رہنا. اپنے شہر سے بھی بہت محبت تھی، بہت لوٹایا ہے اس کو، اسکول کالج بنائے ہیں، خاندان میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، یہ ان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. تو اس سے وہ بانڈنگ ان کی انٹیکٹ رہی. اور لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرتے تھے، وہ جرمانہ دے دیتے تھے اگر کوئی ان کو پینلائز ہوتے تھے، یہ یعنی وہ نقصان ہو رہا ہوتا تھا تو نقصان برداشت کرتے تھے، لڑائی سے اوائڈ کرتے ہیں. ہاں جی، کہاوتیں اپنی تھیں، یہ کہاوتیں تھیں، تو اس کہاوتوں کو خاندان میں چلتی تھیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. کسٹمرز امپلائز پہ ٹرسٹ، خواتین کا بھی امپورٹنٹ رول رہا اور کافی اہم رول ادا کیا. ایک تو انہوں نے بچوں کو پیچھے بھی سنبھالا، ایسا بھی رول ہے. دوسرا ان کا جو رول ہے وہ بزنس کے اندر بھی. تو جناب اور کیا خوبیاں ان کی جناب؟ ٹیکس کی کاروباری اصول جو ان کے، ٹیکس کی ادائیگی پوری کرو، وعدے کی پابندی، محنت، قانون کا احترام. اخلاقی اصول، جھوٹ نہ بولو، تکلیف نہ دو، دھوکہ نہ دو، کسی کو کمزور نہ سمجھو. بہت شاندار جی. اپنی اوقات یاد رکھو، ہاں نقصان ہو جائے تو بھول جاؤ، ہو گیا سم کاسٹ. زکوٰۃ ایک انشورنس ہے، زکوٰۃ آپ دو گے تو یہ آپ کے لیے انشورنس ہو گئی. اور پاکستان کو کے اندر انویسٹ کرو، کمال کر دیں لوگوں نے، ہاں جی. اور پاکستان کو اپنے، یہ بھی ہماری ایک ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا بھی حق ہے. تو نیٹ ورکنگ کے بھی بے تاج بادشاہ تھے. تو جب اس ماڈل کو ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس پیپر کے اندر، تو اس کو ہم خیر تفصیل سے ایک علیحدہ بحث ہے. تو کارپوریٹ ماڈل کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو جو ہمارا ایم بی اے پروگرامس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد انٹرپرینورشپ ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں، جو ہم جو باقی جگہوں میں دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اور پھر اسلامک انٹرپرینورشپ کا ماڈل ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کارپوریٹ ماڈل کے اندر مقابلہ ہے، وسائل کی تنگی ہے، مقصد کیا ہے؟ خواہشات کی تسکین. انٹرپرینورشپ جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے ایفیکچویشن کے علاوہ، اس میں کچھ تعاون کی بات ہوتی ہے، لیکن بات یہی کی جاتی ہے کہ وسائل کم ہیں، اور اس میں بھی خواہشات کی تسکین ہے. خدمت کا جذبہ بھی بہت نمایاں نہیں ہوتا، اور پیسہ کمانا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. لیکن ایفیکچویشن جب اس میں ڈالتے ہیں تو پھر کافی چینجز آتے ہیں. تو اس لیے یہ ایفیکچویشن کے بغیر انٹرپرینورشپ کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو ایفیکچویشن اور اسلامی نقطہ نظر کو جب ملاتے ہیں تو پھر ایک انتہائی انٹرسٹنگ ماڈل سامنے آتا ہے جس کو ہم اسلامک انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. پروفیسر مائلز ڈیوس بھی اسی کی بات کرتے ہیں. تو تعاون اور خدمت اور وسائل بھی کہتے ہیں، توکل اور برکت، اللہ کی ذات پر اعتماد اور اللہ کی رضا کا حصول، اور یہ بامانی زندگی، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ چنوٹی جو ابھی کہانیاں اس کتاب میں ہیں وہ اسلامک انٹرپرینورشپ ماڈل کی کافی قریب ہیں. تو اس ماڈل کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے. تو اسلامک انٹرپرینورشپ ماڈل کی بنیاد جو ہے وہ یقین سے شروع ہوتی ہے، جیسے انٹرپرینورس نے کہا کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یقین تھی. پھر بامقصد زندگی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ اصول دیکھے، کچھ اقدار دیکھے، اور انٹرپرینورل سکلز دیکھی، لائک سکلز، نالج ہیں، ایبیلٹی، کریٹیوٹی، انٹرپرینورشپ، مسلسل سیکھنا. تو یہ یعنی یہاں سے ڈرائیو ہوتے ہوئے، اور یہ تین چیزیں ہیں، اور تینوں چیزوں کے بعد ہم نے دیکھا ان کا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول، نفس مطمئنہ، حیات طیبہ، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. تو جو اصول ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ لوگوں سے اچھا میل جول، خود مختاری، خطرات مول لینا، محنت، دیانت، خودداری، حسن سلوک، یہ ساری خوبیوں پر لکھی ہوئی ہے. حق خود آگہی، حق گوئی. اور اسلامی اقدار کے ہیں؟ عاجزی، دھیما پن، صلح جوئی، ایفا عہد، کفایت شعری، محسن کو نہ بھولنا. یہ بھی اس کی کتاب میں کافی امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے. روب داب اور شان و شوکت سے پرہیز، کم خرچ، معمولی دفاتر، حسد سے بچنا، خدمت، اخلاق، ایثار، حرام کاروبار سے اجتناب. تو یہ ڈاکومنٹڈ ہیں، یہ ریسرچ سے یہ الفاظ ان کے نکلے ہیں جو انٹرویوز میں سے. تو یہ اس لیے ہم ان کو کافی حد تک تو اسلامک انٹرپرینورشپ کا ماڈل جو پروفیسر مائلز ڈیوس پڑھاتے ہیں، جو انہوں نے پیش کیا ہے، تو وہی ہے کہ جو اسلامک انٹرپرینور ہے وہ ایک رکھوالا ہے، امین ہے، اس کا رہبر و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. قرآن اس کا حکمت اور دانائی کا منبع ہے. قوت متحرکہ رضا الہی کا حصول ہے. اس کی جستجو کیا ہے کہ عالم انسانیت کو فائدہ پہنچے. تو یہ ایک اس میں سے بنیادی لیسنز ونس اگین سمرائز کے ایک اور پرسپیکٹو سے کہ پیسہ اور امانت انٹرپرینورشپ کی نشانی نہیں ہے. انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ایک کیفیت کا نام ہے، غریب میں بھی ہو سکتی ہے، ٹیچر میں، امی ابو، ہمیں کروڑ پتی. تو یہ کیفیت ہے. تو یہ کیفیت کا لینا امپورٹنٹ ہے جس سے آدمی ایک اچھی اور کامیاب رضا والی زندگی گزار سکتا ہے.
اور اچھے بزنس ریلیشنز جو ہیں وہ پروفٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور مقابلے جن سے ہیں اپیرنٹلی ان سے بھی الائنسز بناؤ، دوستی بناؤ اور خدمت خلق کرو۔ تو ایم جے ثاقب صاحب کی کوٹیشن ہے کہ عام طور پر دولت کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں۔ ہمارے دین میں دولت کو خیر کہا گیا ہے، دولت کمانا برا نہیں، البتہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ اگر دولت کمانا برا ہوتا تو زکوٰۃ اور صدقات کا حکم کیوں دیا جاتا؟ دولت بری نہیں، دولت جمع کرنا برا ہے۔ وہ دولت اچھی نہیں جو اللہ کی یاد سے بیگانہ کر دے، یا پھر وہ دولت جو جمع کی جائے مگر اس کے فوائد صرف اپنی ذات تک محدود ہو۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رزق حلال کی جستجو اور کامیابی ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ یہی سفر ترقی کا زینہ ہے، یہی سفر کائنات کی تسخیر کرتا ہے، اور اسی کی بدولت انسان خدا کے حضور سرخرو ہوتا ہے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہم تو اس کتاب میں جو ایک چیپٹر ہے الحمدللہ وہ میرا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر صاحب کے حکم پہ، اور وہ اس کو سمرائز کرتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پاکستان کے ہر شہر اور قصبے کو کے نوجوانوں کو، مردوں اور عورتوں کو یہ خوبیاں دے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں، اور ہم صحیح و تغیر کے ولی ہیں، ہم صحیح، ہم وی آر دا فرینڈز آف چینج اینڈ ایفرٹ، ہم مستفی ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا تو ان کی نسبت سے اللہ نے ہمارا بھی چناؤ کر لیا۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ذاتی صفات عالیہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور ان کا مقصد اپنا مقصد بنائیں، ان کا غم اور فکر اپنا غم بنائیں۔ جزاکم اللہ۔